آج کل عمرہ کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن گرمی بھی کافی زیادہ ہے۔ رش نہیں ہے اس لیے آسان ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں اور طواف بھی بہت ایزیلی کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ پہ جائیں گے وہاں بھی آپ کو اتنا رش نہیں ہوگا، لیکن جو گرمی ہے آج کل اس کی انتہا۔ نماز پڑھتے ہی حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں باہر چلے گئے جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا صفا مروہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان یہ تیرے پیارے گھر کو اس مقدس جگہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ اسی سال بلا۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت۔ نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا۔ آپ حاجی صاحبان سنتے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس ٹائم نماز ظہر کے بعد۔ اگر ابراہیم خلیل روڈ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے۔ تو جب آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو 6 نمبر حمام ملے گا۔ 6 نمبر حمام کی طرف سے آپ انٹر ہوں گے، سامنے 79 نمبر گیٹ ہوگا جس کو کنگ فہد گیٹ بولتے ہیں۔ اور اگر آپ حجات روڈ والی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح حجات روڈ ہے اس طرف سے آ رہے ہیں، تو آپ کو 1 نمبر ڈیلی اس جگہ پہ سفر لگتا ہے، یعنی کہ صفا مروہ بلڈنگ اس کے ساتھ۔ أشهد أن محمدا رسول اس ٹائم ماشاءاللہ مسجد حرام کے باہر والے سوین میں حاجیوں کا سمندر ہے۔ کچھ حاجی صاحبان یہاں سے سیدھے جا رہے ہیں حجات گیٹ کی طرف، جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ حاجی صاحبان اس طرف سے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل رستہ گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں۔ دن کو کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے، دن کو حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں، لیکن جیسے نماز عصر ہوتی ہے عصر کے بعد حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی موسم بھی دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ لگی حرم روڈ کے اوپر حاجیوں کو لے کے جا رہی ہیں ایئرپورٹ، سامان رکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تقریباً ڈیلی 1-2 گاڑیاں نکلتی ہیں، آج 7 گاڑیاں کھڑی یہاں پہ۔ یہ لیبر جا رہی ہے حرم شریف جو کام کرتی ہے حرم شریف کی جانب۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں مانو کڑا کر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں اپنی بات میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کی توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو وہیں چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ یہاں سے لیبر جو شامیہ کے اندر کام کرتی ہے وہ یہاں سے اندر ہو رہی ہے رائٹ طرف، اور جو مطاب میں کام کرتی ہے وہ سیدھی جا رہی ہے جس جانب باب الفتح گیٹ ہے۔ ابھی آئے ہیں مسجد عبداللہ کے اندر، 164 نمبر گیٹ سے اندر گزرے۔ یہ گیٹ لکھے ہوتے ہیں 7 پلروں کے، تقریباً 100 سے اوپر جتنے بھی گیٹ ہیں وہ مسجد عبداللہ کے ہیں، اور 100 سے نیچے جتنے گیٹ ہیں وہ جو خانہ کعبہ شریف کے پاس مسجد ہے اس کے ہیں۔ تو ٹوٹل تقریباً یہ 200 گیٹ بنتا ہے، اور یہ ویو مسجد عبداللہ کے اندر کا ہے۔ رمضان میں یہاں پہ رش کافی دیکھنے کو ملتا ہے۔ نارملی یہ مسجد تقریباً حاجیوں سے خالی ہی رہتی ہے، کیونکہ زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ اسی جانب بھی جاتے ہیں جس طرح خانہ کعبہ شریف ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے ایک اسٹیج بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہر سال بچوں کا ناظرہ ہوتا ہے۔ عبداللہ سعود گیٹ 100 نمبر گیٹ ہے، اور جو پرنس ہے ان کی تصویر ہے، اور یہ اسٹیج بنایا ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے۔ گرمی کی آج انتہا ہے، گرمی بہت ہی زیادہ ہے، ہوا رکی ہوئی ہے اور سانس بھی رک رہا ہے، اس طرح کی گرمی ہے۔ اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ کی طرف، نمازی حضرات جو مسجد عبداللہ اس کی جانب۔
نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا. آپ حاجی صاحبان سنتے پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس ٹائم نماز ظہر کے بعد کافی زیادہ رش ہوتا ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی اور باہر برآمدوں کے اندر بھی. برآمدوں کے اندر جس طرف صفا مروہ اسی جانب زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ حاجی صاحبان جو طواف کر لیتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں برآمدوں کے اندر، اور کچھ حاجی صاحبان جو نماز سے پہلے اندر نہیں جاتے خانہ کعبہ شریف وہ یہیں نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے پھر ایزیلی اندر چلے جاتے ہیں جو رستہ صفا مروہ کے لیے باہر نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ پیارے محبوب کی اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد کافی رش ہو گیا نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے طواف کر چکے تھے وہ ابھی باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب، اور جو حاجی صاحبان اندر نہیں آ سکے تھے نماز ظہر سے پہلے وہ ابھی اندر جا رہے ہیں طواف کعبہ کے لیے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کے اس پیارے گھر پہ جلد بلائے. اسی سال آپ آئیں یہاں پہ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اور اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کریں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دیکھے. یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو دکھاتا ہوں. اور جب تک ہوں انشاءاللہ یاد آپ کو بہت ساری دعاؤں میں اس مقدس جگہ میں یاد کریں گے. بہت ساری دعاؤں میں انشاءاللہ آپ کو اس پیارے گھر میں دعاؤں میں شریک کریں گے. آپ دعاؤں میں شامل ہونا اور آمین بولیں. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان یہ تیرے پیارے گھر کو اس مقدس جگہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ اسی سال بلا. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک ان سب کو پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک ارسلان بھائی UK سے 2 دن پہلے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ارسلان بھائی کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. ارسلان بھائی کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک سوالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے میری دعاؤں کو بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان سب کو پیارے محبوب کا روزہ رسول دکھا. یا اللہ پاک میرے سونے پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ پاک میرے سونے پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں اس ٹائم کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل میں ہے تو یا اللہ پاک ان پہ اپنی رحم فرما، ان پہ اپنا کرم فرما. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں. اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تو ابھی چلتے ہیں باہر تو آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. باب الفتح گیٹ اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف جو نماز سے پہلے نہیں آ سکے. اور یہ وہ مقدس جگہ ہے اور یہاں پہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے جو جن کا جنازہ یہاں پہ ہوتا ہے. ہر نماز کے ساتھ جاتے جنازہ پڑھا جاتا ہے. حاجی صاحبان جو عبداللہ مسجد کے اندر جنہوں نے نماز پڑھی وہ بھی باہر نکل رہے ہیں. کچھ واپس جا رہے ہیں اپنے روموں کی جانب اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب. کافی حاجی صاحبان ہیں یہاں پہ ابھی مطلب وہ پوچھتے ہیں رستے پوچھتے ہیں. تو میں نے جتنے میرے ولاگ ہیں اس کے اندر کافی انفارمیشن میں نے دی ہے کہ حاجی صاحبان جہاں آتے ہیں مکہ میں جہاں پہ ان کو رہائش ملتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کس روڈ پہ رہائش ملی ہے، ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف انٹر ہو رہے ہیں. یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ سہولت ہوگی.
جیسے کہ آپ اگر ابراہیم خلیل روڈ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جو رہائش ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے. تو جب آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو 6 نمبر حمام ملے گا. 6 نمبر حمام کی طرف سے آپ انٹر ہوں گے, سامنے 79 نمبر گیٹ ہوگا جس کو کنگ فہد گیٹ بولتے ہیں. اور اگر آپ حجات روڈ والی طرف سے آ رہے ہیں, یعنی کہ جس طرح حجات روڈ ہے اس طرف سے آ رہے ہیں, تو آپ کو 1 نمبر حمام ملے گا, 2 نمبر حمام, اور حرم کی طرف آتے ہوئے آپ کو 3 نمبر لیفٹ سائڈ پہ ملے گا 3 نمبر حمام. تو جو آپ سامنے دروازہ ہوگا, ایک سیڑھی اوپر جا رہی ہے جو کہ حاجی صاحبان کپڑے میں طواف کرتے ہیں ان کے لیے, وہ سیدھا حجات گیٹ ہے. اور تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے جس طرح 3 نمبر حمام ہے, اس کے سامنے 2 گنبد ہیں, اس کو کنگ عبدالعزیز گیٹ بولتے ہیں, 95 نمبر گیٹ. تو اس طرح یعنی کہ آپ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں گے. میرے بلاگوں میں کافی زیادہ انفارمیشن اسی طرح کی ہے, رستوں کے بارے میں, طواف کے بارے میں, صفا مروہ کے بارے میں, روم سے حرم کی طرف اور حرم سے روم کی طرف, اس طرح کی زیادہ انفارمیشن ہے. تو آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا, آپ بہت ایزیلی عمرہ بھی کر سکتے ہیں اپنے روم سے حرم تک, اور حرم سے واپس اپنے روم تک بہت ہی ایزیلی جا سکتے ہیں. بہت ساری انفارمیشن اس طرح کی ہوتی ہے. آپ میرے ولاگوں میں جائیں تو آپ کو بہت ایزیلی سب کچھ مل جائے گا, ایسے جیسا کہ آپ بار بار یہاں پہ آتے ہیں. اس طرح میں نے کافی ولاگ ہیں جس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے, کیونکہ حاجی صاحب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو مشکلات ہوتی ہے. ایک تو ان کو طواف کا نہیں پتہ چلتا کہ ہم طواف کہاں شروع کرنا ہے, اور دوسرا ہم نے صفا مروہ کی طرف کس طرح نکلنا ہے, تیسرا کہ ان کو واپس گھر جانے کے لیے رستے کا نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں کس طرح باہر نکلنا ہے. تو اس طرح کی انفارمیشن کافی زیادہ میرے ولاگوں کے اندر ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھو گے تو آپ کو ان چیزوں میں کافی زیادہ سہولت ملے گی. یہ حاجی صاحب واپس نکلے جس طرح جبل کعبہ ہے, یعنی کہ اسی جانب یہاں پہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بلڈنگ, اس کو جانماز بولتے ہیں. یہ اور دنیا کا یہ لمبا ترین جانماز ہے, اور بالکل اس کے یعنی کہ سامنے یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں. قبرستان ہے, پتھر ہیں یہاں پہ, بالکل خالی جگہ پڑی ہوئی ہے. اس ٹائم ماشاءاللہ مسجد حرام کے باہر والے سوین میں حاجیوں کا سمندر ہے. کچھ حاجی صاحبان یہاں سے سیدھے جا رہے ہیں حجات گیٹ کی طرف, جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ حاجی صاحبان اس طرف سے جا رہے ہیں. یہ بالکل رستہ 3 نمبر حمام جو اس کے رائٹ سائڈ سے یعنی کہ حجات روڈ ہے, اس طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں. اور جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل سیدھے اس کے اوپر چلے جائیں, یہ فرسٹ فلور پہ جائے گا سیدھا. اور نیچے دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں. دن کو کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے, دن کو حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں, لیکن جیسے نماز عصر ہوتی ہے عصر کے بعد حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی موسم بھی دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ پنکھے چلا دیے گئے ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی, اور جتنے ایریا تک وہ جا رہی ہے وہ ایریا بالکل ٹھنڈا ہے. دن کو حاجی صاحبان بہت کم ہوتا ہے, یعنی کہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے. زور ٹائم تو تقریباً حاجی صاحبان 30% آتے ہیں حرم شریف کی جانب, عصر ٹائم تقریباً 40-45% ہوتے ہیں. عصر کے بعد حاجی صاحبان پھر آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتا ہے. جیسے جیسے سورج غروب ہونے جاتا ہے گرمی کی شدت میں کمی ہوتی جاتی ہے. اور مغرب ٹائم, ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے, کتنا ٹائم باقی ہے, 6:45, آدھا گھنٹہ باقی ہے. دیکھیں یہ خوبصورت مناظر دیکھیں اس ٹائم ماشاءاللہ چاروں طرف سے حاجی صاحبان اسی طرح آ رہے ہیں. ابھی میں کھڑا ہوں جیسے آزاد روڈ ہے اس جانب, یعنی کہ 3 نمبر حمام والی سائڈ پہ, جس طرف صفا ٹاور ہے, کلاک ٹاور ہے اس جانب, اور جبل کعبہ کی طرف سے بھی حاجی صاحبان اسی طرح ہی آ رہے ہیں. اور جو ابراہیم خلیل روڈ ہے اس طرف تو اس سے بھی زیادہ رش ہے, یعنی کہ حاجی صاحبان کافی زیادہ اس طرف سے آ رہے ہیں. اس طرف کافی زیادہ رائشیں ہیں بسم اللہ پہ. جو حرم روڈ ہے یعنی کہ جس طرف رضا پارکنگ ہے مسجد جن والی سائڈ, سیم اس طرف بھی اسی طرح کی رش ہے. لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ آتے ہیں ڈیلی, اور لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان واپس جاتے ہیں. آج کل ماشاءاللہ مدینے بھی خوبصورت مناظر اسی طرح ہی ہیں, یعنی کہ حاجی صاحبان وہاں بھی بہت ساری تعداد میں موجود ہیں. کافی فلائٹیں آ رہی ہیں آج کل. یہاں میں نے کم رش جو دیکھا نا وہ محرم الحرام 10 محرم سے پیچھے دیکھا, یعنی کہ جو 15-20 دن تھے نا وہی, اور 10 محرم کے بعد ماشاءاللہ پھر سے وہی خوبصورت رونقیں, وہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے.
اس طرف سے حاجی صاحبان باہر آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف سے، اور اس جانب سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں جہاں گیٹ کی جانب، یعنی کہ جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں حرم خانہ کعبہ شریف کی طرف، وہ جا رہے ہیں۔ اور یہ دو ہی رستے ہیں، ایک اس طرف سے یعنی کہ جس طرف 3 نمبر حمام ہے کلاک ٹاور والی سائڈ سے، جو جہاد گیٹ ہے جہاد روڈ کے بالکل سیدھا وہ ہے، اور ایک جو آپ چبلے کعبہ کی طرف سے آئیں گے تو جو 8 نمبر حمام ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، بالکل وہیں سے رستہ ہے، وہ سیڑھی اوپر جا رہی ہے وہاں سے۔ یہ دو رستے ہیں جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں، وہ ان دونوں سے داخل ہوتے ہیں۔ حاجی صاحبان آ رہے ہیں محبت جن پارکنگ کی طرف سے کچھ، اور کچھ آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے۔ اور یہ ہے وہ بلڈنگ جس کا کافی لوگوں نے ذکر کیا، میرے بھی کافی ویلوگوں میں ہے یہ۔ اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں، فرسٹ فلور پہ جائیں گے، یعنی کہ جس طرف یہ رستہ 3 نمبر حمام کی طرف جا رہا ہے اس جانب یہ حاجی صاحبان جائیں گے۔ جو 3 نمبر حمام ہے اس کے آگے سے گزر کر یہ کلاک ٹاور کے سامنے، وہیں سے جو احرام میں وہ جائیں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف، اور جو حاجی صاحبان کپڑوں میں ہیں وہ جائیں گے نماز کے لیے چھوٹے گیٹے سے مسجد کے اندر، اور جنہوں نے طواف کرنا ہے کپڑوں میں وہ جائیں گے جہاد گیٹ سے اندر سیکنڈ فلور پر خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ پک اپ پوائنٹ یہاں پہ یعنی کہ فری چیئر یہاں سے ملتی ہے، لیکن جس نے طواف کرنا، صفا مروہ کرنا، اس کو یہاں پہ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے لینی ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر، شام کو کافی حرم شریف کے اندر رش ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ حاجی صاحبان ٹوٹل آ رہے ہیں جو محبت جن پارکنگ ہے، آج کل غزہ پارکنگ کے اندر حاجی صاحبان نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ادھر کام چل رہا ہے، تو جو ادھر گاڑیاں آتی تھیں وہ بھی آج کل اسی جانب آ رہی ہیں، اس لیے یہاں پہ زیادہ رش ہوتا ہے اس رستے پہ۔ اور یہ جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، یہ ٹوٹل حرم شریف حرم روڈ پہ رہتے ہیں، یعنی کہ جو مسجد جن والی سائڈ ہے جس طرف جنت المالا قبرستان ہے اس طرف۔ اور یہ سامنے پیارے محبوب کے گھر مبارک کے سامنے بیٹھے ہوئے حاجی صاحبان۔ اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں اور حرم شریف کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ سامنے وہ پہاڑی جس کے اوپر پیارے محبوب کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کافی ختم کر دی گئی ہے۔ اور یہ وہ درست ہے جہاں سے آج کے 8 10 12 سال پہلے حاجی صاحبان پیدل مینا اور مزدلفہ جاتے تھے، محبت جن پارکنگ میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔